اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ سب کو انسان بنایا ہے اور اپنے خزانے کی سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت ایمان سے نوازا ہے. رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جمعہ جیسے مبارک دن میں اللہ نے مجھے اور آپ سب کو اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، نماز پڑھنے کو، ذکر و اذکار کو، قرآن کی تلاوت کو، توبہ استغفار کو اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ جس کے 2 عشرے ختم ہو چکے ہیں اور تیسرا عشرہ چل رہا ہے، اور چند دنوں کے بعد یہ عشرہ بھی اپنی تکمیل کو پہنچے گا اور اس طرح رمضان المبارک کا مہینہ مکمل ہو جائے گا. ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے کہ اگلے سال کے رمضان کا مہینہ اس کو نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسی رمضان میں ہم سب لوگوں کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی مغفرت ہو چکی ہے یا جن کی مغفرت ہونے والی ہے. رمضان المبارک کا یہ 4تھا جمعہ ہے اور اس بات کا امکان ہے کہ ایک جمعہ اور آئندہ جمعہ ہو، لیکن اگر 29 کا مہینہ ہوا تو پھر اگلے جمعہ کو عید ہوگی، اور 30 روزہ اگر مکمل ہوئے تو پھر اگلا جمعہ رمضان کا آخری جمعہ بھی ہوگا اور آخری دن بھی ہوگا اور آخری روزہ بھی ہوگا. رمضان المبارک کے مہینے میں ہم لوگ بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں. بہت سے لوگ جو سالوں 11 مہینے نماز نہیں پڑھتے، اللہ ان کو بھی رمضان المبارک کے مہینے میں مسجد آنے کی توفیق دے دیتا ہے. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ دعا کریں اللہ سے کہ اے اللہ، جس طرح تو نے رمضان کے ایک مہینہ مسجد بلایا، مسجد آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اسی طرح تو پورے سال مسجد آنے کی توفیق عطا فرما. ہم کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے بعض موقع سے نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مصروف ہیں، ہم کو وقت نہیں ملتا ہے، بہت سارے کام ہیں، ہم بہانہ بازی کر لیتے ہیں، لیکن ہمارا دھیان اس طرف نہیں جاتا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنے گھر آنے کی توفیق نہیں دے رہا ہے. بہت سے لوگ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بھی تہجد کی نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، اور ان کے لیے یہ بہانہ ہوتا ہے کہ وقت نہیں ملا، موقع نہیں ملا، سوئے رہ گئے، نیند نہیں کھلی. حقیقت میں یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم کو یہ توفیق نہیں دیا کہ یہ بندہ رات کے وقت میں ہمارے سامنے کھڑے ہو. اگر تہجد کی توفیق ملتی ہے تو یہ سعادت کی بات ہے، نصیب کی بات ہے.
ہم سحری کھانے کے لیے ڈیلی روزانہ اٹھتے ہیں، اگر تہجد پڑھنے کا موقع نہ ملے، توفیق نہ ملے تو یہ بد نصیبی ہے، اور کسی گناہ اور کسی کرتوت کا اثر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تہجد کی توفیق عطا نہیں کر رہا۔ تو میں یہ آپ کو سمجھانا اور بتلانا چاہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو آج جمعہ جیسے مبارک دن میں، رمضان جیسے مقدس مہینے میں اپنے گھر بلایا ہے، یہ محض اللہ کا کرم، اللہ کا فضل ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کی عبادتوں کو، یہاں آنے کو، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سحری اور افطاری کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اسی مہینے میں بہت سے اللہ کے نیک بندے صدقات خیرات دیتے ہیں اور سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یوں تو دنیا میں بہت سارے مالدار لوگ ہیں، لیکن اللہ ضروری نہیں کہ جس کو دولت دیا ہو دولت کے ساتھ دل بھی عطا کیا ہو۔ دولت کے ساتھ اگر دل نہ ہو تو وہ آدمی مفلس ہے، غریب ہے، کنگال ہے، سب سے بڑا محتاج اور ضرورت مند ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ نے دولت بھی دی ہے، دل بھی دیا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت نہیں دی ہے لیکن دل دیا ہے، اس لیے وہ بھی اس مہینے میں خوب صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے 3 باتیں بتاؤں گا، وہ تینوں باتیں اس نیت سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات یہ ہے، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اس حدیث میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ صدقہ دینے سے صدقے کی مقدار متعین نہیں ہے۔ ایک آدمی 1 لاکھ خرچ کرے گا، 1 کروڑ خرچ کرے گا، 1000 خرچ کرے گا، تب اس کو یہ سعادت ملے گی، یہ اجر اور یہ بدلہ ملے گا۔ حدیث میں ایسا نہیں ہے، بلکہ مطلق ہے۔ آدمی اپنی طاقت کے حساب سے، اپنی وسعت کے حساب سے، اپنی حیثیت کے حساب سے جو کچھ بھی وہ صدقہ کرتا ہے، آقا نے فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر اس بندہ اور اس انسان کے غلطی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، کرتوتوں کی وجہ سے، خطاؤں کی وجہ سے اس کے اوپر اگر کوئی تکلیف اور مصیبت آنے والی رہتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے اس کو ٹال دیتا ہے۔ اگر اس کو کوئی سزا ملنے والی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس صدقے کی برکت سے وہ سزا روک دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کا مطلب۔ اور دوسری بات اس حدیث میں یہ کہی جا رہی ہے کہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ بری موت سے بچاتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما دیتے ہیں۔ ایمان و یقین کی موت خاتمہ علی الخیر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو اس حدیث میں آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے تعلق سے یہ 2 بڑی بات کہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو پھر صدقات اور سخاوت کے ایسے ایسے واقعات ہماری نظروں سے گزرتے ہیں کہ پڑھ کر کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ دنیا میں اتنی مبارک ہستیاں، اتنے مبارک، اتنے مقدس اور اتنے نیک لوگ بھی گزرے ہیں جن کو روئے زمین نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک موقع سے تنگ دستی کے زمانے میں گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک باغ میں جاتے ہیں اور دن بھر مزدوری کرتے ہیں۔ مزدوری کے بدلے میں شام کے وقت میں ان کو کچھ جو ملتا ہے، گیہوں اور جو دونوں ایک ہی کے جیسے تھوڑا الگ ہوتے ہیں، کچھ جو ملتا ہے، وہ اس مزدوری کو لے کر گھر آتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں کہ اس کے 3 حصے کرو، ایک اپنے گھر کے لیے رکھو، ایک ضرورت مندوں کے لیے، ایک محتاج جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے رکھو، اور اس کے بعد گھر کا جو حصہ تھا اس کو حکم دیتے ہیں کہ اس کا حلوہ بنا لو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس زمانے کے حساب سے جو ایک ڈش تیار ہوتا تھا جو کے ذریعے سے وہ ڈش تیار کیا، حلوہ تیار کیا، اور کھانے کے لیے ہی جیسے ہی بیٹھے، کھانے ہی کے لیے جیسے ہی بیٹھے کہ ایک ضرورت مند آ گیا اور کہا کہ میں محتاج ہوں، مسکین ہوں، ضرورت مند ہوں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں اس امید پر آیا ہوں کہ آپ میری کچھ مدد کریں گے اور تعاون کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ایسا ہے، وہ جو حلوہ ہے جو بنائے ہو وہ حلوہ اس مسکین کو دے دو۔ اس کے بعد بقیہ جو ایک اور حصہ تھا اس سے کہا کہ اس کا حریرہ بنا لو۔ یہ بھی اس زمانے کا ایک ڈش تھا، تیار کیا گیا، اور جیسے ہی اب وہ کھانے کے لیے بیٹھے تو پھر ایک یتیم آ گیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ میرے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، کئی دنوں سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے، آپ کے پاس اس امید سے آیا ہوں کہ آپ ہماری کچھ مدد کریں گے، اللہ کے نام پر آپ مجھے کچھ دے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ وہ جو حریرہ ابھی بنائے وہ حریرہ اس یتیم کو دے دو۔ اس کے بعد جو ایک اور حصہ بچا تھا اس کا پھر انہوں نے کہا کہ اب اس کا حلوہ بنا لو۔ اس کا حلوہ تیار کیا گیا، اور جیسے ہی کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک قیدی جو رہائی کے بعد ابھی باہر نکلا تھا وہ آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر، اور آ کر دستک دے کر کہتا ہے کہ میں ابھی رہا ہو کر آیا ہوں، میں قیدی تھا، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں میرے پاس میں، آپ کے پاس آیا ہوں، آپ میری مدد فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ابھی جو اب حلوہ بنائے تھے وہ حلوہ اس قیدی کو دے دو۔ نہ وہ خود کھائے، نہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کھائیں، نہ ان کے بچے کھائے، اور وہ سارے کے سارے باری باری کر کے ضرورت مندوں کو اور سوال کرنے والے کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صدقہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود ضرورت مند ہونے اور خود اس کی چاہت ہونے کے باوجود کھانا یتیم کو، مسکین کو اور قیدی لوگوں کو کھلا دیتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وہ سارے کھانے باری باری ضرورت مندوں کو دے دیا اور صدقہ کر دیا۔ صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ صدقے کا کیا اجر و ثواب ملتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک ضرورت مند آدمی تھا، اس سے کسی نے کہا کہ جاؤ آل رسول حضرت حسین کے پاس، جب تم ان کے پاس جاؤ گے تو تمہاری ضرورت پوری کر دیں گے۔ وہ آدمی آیا، اس وقت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں اپنے غلاموں اور خادموں کے ساتھ میں ایک ہی پلیٹ میں کھا رہے تھے۔ وہ آدمی آیا اور دیکھا کہ جن کے پاس مجھے بھیجا گیا ہے وہ تو خود نوکروں غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہے ہیں، اگر ان کے پاس اتنا کچھ دینے کو ہوتا تو یہ بھلا غلاموں خادموں نوکروں کے ساتھ بیٹھ کر کیوں کھاتے، یہ الگ سے کھا رہے ہوتے، ان کے پاس بھلا کیا ہو سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑی، بلایا اور پوچھا
تو اس آدمی نے کہا کہ میں ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں، مجھے کسی نے کہا ہے کہ آپ کے پاس جاؤں، آپ میری ضرورت کو پوری کریں گے، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے سے فارغ ہوئے، اور فارغ ہونے کے بعد ہاتھ دھوئے، اور ہاتھ دھو کر کے اس آدمی لوگ کو لے کر گئے جہاں کھجور کی ڈھیر لگی ہوئی تھی، باغ سے کھجور کے درخت سے کھجور توڑ کر کے رکھے گئے تھے۔ کہا کہ اس میں سے جتنا کھجور لے کر جانا چاہتے ہو اتنا کھجور لے کر چلے جاؤ۔ وہ آدمی جو اونٹ پر سوار ہو کر آیا تھا، اس نے اپنے اونٹ کو بٹھایا، بیٹھا کر کے وہ جتنا کھجور اس پر لاد سکتا تھا، لوڈ کر سکتا تھا، اتنا کھجور اس نے لے لیا کہ مشکل سے اونٹ کھڑا ہوا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جاؤ، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر کے بیٹے ہیں۔ حضرت عبداللہ اپنے زمانے کے بہت بڑے سخی گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے پاس کوئی آدمی آیا اور آ کر کے کہا کہ میں ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں، میں آپ کے پاس اس نیت سے آیا ہوں کہ آپ ہماری ضرورت کو پوری کر دیں اور آپ ہماری مدد کریں۔ تو ان کے ہاتھ میں سونے کی ایک گیند تھی، سونا۔ انہوں نے وہ سونا اس مانگنے والے آدمی کو، اس ضرورت مند آدمی کو دے دیا اور کہا کہ جاؤ، اس کو بیچ کر کے تم اپنی ضرورت پوری کرو، اپنے لیے سواریوں کا انتظام کرو، اور جو بھی تمہاری ضرورت ہے وہ اس سے پوری کر لو۔ سونا جو اس وقت میں حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کے مانگنے اور مطالبے کرنے پر دے دیا، آج کے حساب سے اس کی قیمت تقریباً 2 کروڑ روپے بنتی ہے۔ 2 کروڑ روپے۔ آج کل ہم اور آپ کسی کو 10 روپے نہیں دے پاتے ہیں۔ ہمارے جیب سے جمعہ کے دن جب مسجد کے لیے چندے کا ڈبہ نکلتا ہے تو اس میں آدمی سکہ ڈھونڈتا ہے، 2 روپے کا نوٹ، 5 روپے کا نوٹ، 10 روپے کا نوٹ، سکہ نکالتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جمعہ جیسے مبارک دن میں بھی مسجد آتے ہیں، مسجد کا کرنٹ استعمال کرتے، مسجد کا بجلی استعمال کرتے، مسجد کا پنکھا استعمال کرتے، مسجد کا پانی استعمال کرتے، لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ ہم مسجد کا کچھ تعاون کر کے جائیں۔ ہماری یہ حالت ہے۔ لیکن یہاں ایک شخص ایک ضرورت مند کے مطالبے پر اور کہنے پر کیا کرتے ہیں، اتنا سونا اس کو دے دیتے ہیں جس کی قیمت آج کے حساب سے 2 کروڑ روپے کے برابر ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت میں 700 دینار کا قرض دار ہوں، میرے اوپر قرض ہے، میری خواہش ہے کہ آپ مجھے 700 دینار دے دیں تاکہ میں وہ دینار دے کر کے جس سے میں نے قرض لے رکھا ہے اس کو دے دوں اور قرض کی ادائیگی ہو جائے اور میں مطمئن ہو جاؤں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پرچی میں لکھا کہ 7000 دینار اس آدمی کو دے دیا جائے، مطلب چیک بنا دیا اس زمانے کے حساب سے، اور کہا کہ جاؤ کیشیئر کے پاس اور جا کر کے یہ رقم ان سے لے لو۔ وہ آدمی جب دیکھا 700 کی جگہ پہ 7000 دینار لکھا ہوا ہے، خوشی کے مارے اچھلتے کودتے، کتنی خوشی ہوگی آپ اندازہ لگائیے۔ آپ کو 500 روپے کی ضرورت ہے، آپ کسی کے پاس گئے ہیں اور 500 کے بجائے وہ 5000 آپ کو دیا ہے تو کتنی خوشی ہوگی۔ پہلی بات تو آج کا انسان 500 کے بدلے 50 تک نہیں دیتا، جیب میں پیسہ ہے، گھر میں پیسہ ہے، بینک بیلنس موجود ہے، تب وہ جھوٹ بول دیتا ہے کہ ہم خود پریشان ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہمیشہ پریشان رکھتا، ہمیشہ پریشان رکھتا۔ ایسے لوگ کبھی خوش نہیں ہو سکتے، ایسے لوگوں کے چہروں پر کبھی خوشیوں کے آثار نہیں دکھتے، ہمیشہ نحوست ٹپکتے رہتا ہے ایسے نالائق اور کمینے انسان کے اوپر جو کسی کی مدد کرنے کے بجائے جھوٹ بولتا۔
حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے 7,000 دینار دیا۔ وہ آدمی خوشی خوشی وہ پیپر لے کر کیشیئر کے پاس جاتا ہے اور کیشیئر کو کہتا ہے کہ دیکھو میں نے حضرت سے 700 دینار مانگا تھا، انہوں نے 7,000 دینار کا چیک دیا ہے، یہ لو اور مجھے 7,000 دینار دو۔ تو کیشیئر کو لگا کہ شاید حضرت نے دھوکے سے 1 زیرو بڑھا دیا، اس لیے 700 کتنے ہو گئے؟ 7,000 ہو گئے۔ وہ اس کو کنفرم کرنے کے لیے وہ پیپر لے کر کے آتا ہے حضرت کے پاس، وہ آدمی کو لے کر کے، اور کہتا ہے حضرت اس نے صرف آپ سے 700 دینار مانگا تھا، آپ اس میں شاید ایک نقطہ بڑھ گیا ہے، زیرو، 7,000 ہو گیا۔ حضرت نے وہ پرچی لیا، اس کو پھاڑ دیا اور دوسرا پرچی اس کے آنکھوں کے سامنے لکھا کہ اس کو 14,000 دینار دیا جائے۔ وہ آدمی حیران و پریشان، چونکہ اس کے آنکھوں کے سامنے حضرت نے لکھا ہے، وہ پرچی لے کر کے گیا، اس کو 14,000 دینار دیا۔ وہ آدمی مارے خوشی کے اچھلتے کودتے وہاں سے واپس چلا گیا، لیکن اس کے پیٹ کا درد ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ کیشیئر واپس آیا، آ کر حضرت سے کہا کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، ایک آدمی صرف 700 مانگا تھا، آپ نے 7,000 لکھ دیا، اور جب پھر تحقیق کے لیے کنفرم کرنے کے لیے میں آپ کے پاس آیا تو آپ اس کو 14,000 کر دیا، وجہ کیا ہے؟ تب حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے مفسر اور بہت بڑے اللہ والے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو میں جانتا ہوں اس نے صرف 700 مانگے تھے، میں نے اس کو 7,000 دیا تاکہ وہ جو توقع لے کر، جو امید لے کر میرے پاس آیا تھا، اس کو اس سے زیادہ خوشی ملے۔ لیکن تم نے سب گڑبڑ کر دیا، اس کے سامنے اس کو لے کر تم تحقیق کرنے کے لیے آ گئے۔ اب اگر اس کو 7,000 بھی دیا جاتا تو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی پہلی بار دے دینے میں ہوتی، اس لیے میں نے 7,000 کو 14,000 کر دیا، اس لیے کہ میں نے یہ حدیث سن رکھا ہے، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو اس کی امید اور اس کی توقع سے زیادہ خوشی پہنچاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں، مسلمان گزرے ہیں، اللہ اور اس کے رسول اور نبی کے ماننے والے لوگ گزرے ہیں، لیکن آج ہماری کیا حالت ہے وہ ہم اور آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ ہمارے جیب سے پیسے نکلتے نہیں رہتے، ہمارے جیب سے پیسے نہیں نکلتے، ضرورت مند آدمی کو دینے کے وقت میں ہمارا ہاتھ جیب میں نہیں جاتے رہتا، جیب میں نہیں جاتے رہتا۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو پہلی بات یہ تھی سخاوت۔ سخاوت کا تعلق دولت سے نہیں ہے، دل سے ہے، دل سے ہے۔ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں کان اجود الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے سخی آدمی گزرے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کے پاس تو اتنی دولت نہیں تھی، پھر آپ کو سب سے بڑا سخی کیوں کہا گیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث دوسرے صفحہ میں، بخاری شریف کے دوسرے صفحہ کے آخری لائن میں یہ حدیث ہے۔ تو محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے اور کہا ہے کہ سخاوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ دولت تقسیم کیا جائے، بہت زیادہ صدقہ اور خیرات تقسیم کیا جائے۔ آدمی اپنی حیثیت اور اپنی طاقت سے بڑھ کر کے جو خرچ کرتا ہے وہ حقیقت میں سب سے بڑا سخی ہے۔ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے آپ کو ایک یمنی چادر جو بہت خوبصورت تھی وہ اللہ کر کے تحفے میں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چادر بہت پسند آئی اور آپ وہ چادر اوڑھ کر کے، وہ پہن کر کے وہ چادر آپ باہر تشریف لائے۔ ایک آدمی آیا اور اس نے وہ چادر دیکھا، دیکھتے ہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو چادر پہن رکھیں یہ چادر مجھے بہت پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جاتے ہیں، دوسری چادر پہن لیتے ہیں اور وہ چادر لے کر کے آتے ہیں اور اس آدمی کو وہ چادر تحفہ میں دے دیتے ہیں، اس کو صدقہ کر دیتے ہیں، اس کو ہدیہ کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ اسی لیے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ آپ لوگوں میں سب سے بڑے سخی، سب سے زیادہ سخی تھے۔ پہلی بات یہ ہے۔ اب دوسری بات جو آج میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، جب بھی صدقہ اور خیرات کی بات ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کا تذکرہ جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات دکھاوے کے لیے نہ ہو۔
اس میں ریاکاری نہ ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اے ایمان والو اپنے صدقات کو، اپنے خیرات کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، تکلیف دے کر کے اور دکھ دے کر کے، احسان جتا کر کے، احسان جتا کر اور تکلیف اور دکھ دے کر کے اپنے صدقات کو باطل نہ کرو۔ یعنی اگر کوئی آدمی کسی کو صدقہ دیتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے اور بعد میں احسان جتا دیتا ہے تو مدد کرنا ضائع ہے، وہ باطل ہو جاتا ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی کی مدد کیا، کسی کو صدقہ اور خیرات دیا اور پھر بعد میں اس کو تکلیف دے دی، زبان سے کچھ غلط بات کہہ دی، برا بھلا کہہ دیا، تمہارے صدقات خیرات کا کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے احسان جتا کر، تکلیف دے کر، دکھ دے کر کے تم اپنے صدقات کو باطل نہ کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس آدمی کی طرح جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، یعنی جو آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، نام و نمود کے لیے خرچ کرتا ہے، اس لیے صدقہ اور خیرات کرتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں، سوسائٹی میں اس کا مقام، اس کا درجہ بڑھے، اس کا احترام کیا جائے، لوگ اس کو سلام کریں، پورے خاندان میں، پورے محلے میں، پورے گاؤں میں اور پورے علاقے میں لوگ اس کو اچھے اچھے القاب سے یاد کریں، بڑے بڑے لقب سے اس کو یاد کریں۔ اس مقصد سے، اس نیت سے اگر کوئی دیتا ہے تو وہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقہ اور خیرات کا ذرہ برابر کوئی اجر نہیں دیتا، بلکہ الٹا عذاب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے کو مشہور کرائے، اپنے کو مشہور کرائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو رسوا اور ذلیل کرے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جو اپنے کو مشہور کرائے اللہ اس کو قیامت کے دن رسوا اور ذلیل کرے گا۔ اس کے بعد ایک موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرہ برابر بھی دکھاوا اور ریاکاری شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا، خیرات کیا، کسی کی مدد کیا، اس نے شرک کیا۔ آج آپ کو ایک پر سے ایک حاتم تائی کی اولاد ملیں گے۔ حاتم تائی، ڈو یو نو حاتم تائی؟ حاتم تائی کی اولاد پورے میڈیا والے کو بلا کر کے ساری بانٹتا ہے، ساری، تمہاری ساری کی قیمت 100 روپیہ نہیں ہوگی اور تمہیں غریب کی عزت اچھالتے ہو، تمہاری 100 روپیے کی کیا اوقات ہے، لیکن کسی کی عزت کا کیا مطلب ہوتا ہے تم کو کیا معلوم؟ میڈیا والے کو بلا کر کے ایک ساری دیں گے، ویڈیو بنائیں گے، 10 روپیے دیں گے اور 10 فوٹو لیں گے، اس کی عزت اچھالیں گے۔ آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ صحابہ کروڑوں خرچ کر کے ایک دوسرے کو معلوم نہیں ہونے دیتے تھے، لیکن آج دکھاوے کا مزاج، فوٹو میں آنے کا مزاج، ویڈیو بنانے کا مزاج، یہ ایسا بھوت سوار ہو گیا، ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ آدمی اسی کو نیک عمل سمجھنے لگا ہے۔ لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں صدقات خیرات کر دو، ذرہ برابر تم کو اللہ کے یہاں کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ ایک موقع سے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا خوف تمہارے متعلق جس کا مجھے ڈر ہے جس کا مجھے، وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمل کرنا، کوئی بھی عمل ہو دکھلانے کے لیے کرنا، ریاکاری کے ساتھ کرنا، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرک اصغر ہے۔ جس طرح نماز ہم صرف اللہ کے لیے پڑھتے ہیں اور پڑھنا چاہیے، جو نہیں پڑھتے ہیں دکھانے کے لیے یا خود کو نمازی کہلانے کے لیے پڑھتے ہیں وہ شرک کرتا۔
اسی طریقے سے صدقہ اور خیرات بھی صرف اللہ کو راضی کرنے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے، اس میں کوئی اور مقصد پوشیدہ نہ ہو، ورنہ وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی شرک ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ بات چونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں، لیکن بعض لوگ اسی صدقہ اور خیرات کو کیا کرتے ہیں؟ ریاکاری اور دکھاوے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، ان کو اس سے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ یہ دوسری بات۔ اور تیسری جو آخری بات وہ بہت کڑوی ہے، اگر ہضم نہ ہو تو پانی پہلے پی لیں، وہ یہ ہے پیشہ ور بھکاری کو اپنی زکوٰۃ اور صدقات کی رقم دے کر کے اس کو ضائع مت کیجیے۔ بہت ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، ایک عالم ہونے کی حیثیت سے، ایک مفتی ہونے کی حیثیت سے، اور پچھلے 17 سال سے خطابت کی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، اس ذمہ داری کے ناطے آپ کو یہ سمجھانا اور بتلانا ضروری ہے کہ اپنے پیسوں کو ان بھکاریوں کو دے کر ضائع نہ کریں۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں ہے جو دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور مانگے، مسکین وہ ہے جو ضرورت مند ہونے کے باوجود کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے۔ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے پڑوسیوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کافی پریشان ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ کڑپا میں ایک مشہور کالونی ہے، وہاں پر 2-3 حاتم تائی کی اولاد ہے، وہ جمعہ کو جمعے کے بعد 200 کا نوٹ، 500 کا نوٹ، جتنے بھکاری رہتے، ایک بھی نماز پڑھنے والا نہیں، کپڑے دیکھ کے کپڑے بھی کسی لائق نہیں رہتے، مستقل بھکاری ہیں۔ ایسے لوگوں کو لائن لگا کے فوٹو ویڈیو بنا کر کے پیسہ تقسیم کرتا ہے، 200 کا نوٹ، 100 کا نوٹ، لیکن وہی جب جمعہ کے لیے مسجد کا ڈبہ گھومتا ہے تو سانپ سونگھ لیتا ہے، اس وقت میں ہاتھ جیب میں نہیں جاتا، تم کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو لائن لگانے کے لیے، خود کو حاتم تائی کی اولاد ہیں بولوانے کے لیے 200 کا نوٹ، 500 کا نوٹ نکل جاتا ہے۔ مسجد کے ڈبہ کے لیے تمہارے پاس 50 روپے 100 روپے نہیں ہے۔ یہ حالت ہے ہماری۔ تو آپ تحقیق کر کے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو واقعی ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن مانگتے نہیں، شرم کے مارے، غیرت کے مارے۔ آپ ایسے لوگوں کو تلاش کیجیے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور ایک بات جو بہت افسوس کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سال کڑپا کے بہت سے مسجد میں مدارس کے چندے کا اعلان بند کرا دیا گیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، مسجد کو جو چندہ آتا ہے وہ عام صدقہ ہوتا ہے، زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ مدرسے والے جو بیچارے آتے ہیں وہ زکوٰۃ لے کر کے جاتے ہیں، وہ عام صدقہ خیرات نہیں لیتے ہیں، لوگ اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ زکوٰۃ کی رقم لے کر کے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کی رقم آپ مسجد میں استعمال نہیں کر سکتے، وہ جائز ہی نہیں ہے، درست ہی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ، کڑپا میں ایک امیر کالونی ہے، اس کالونی میں سحری اور افطاری کھلانے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم لوگ دے کے چلے جا رہے ہیں۔ چونکہ مسجد میں اعلان منع ہے، مدرسے والے اعلان نہیں کر سکتے، اب لوگ کہاں ڈھونڈتے پھریں گے، اس لیے کیا کرتے ہیں، سحری میں بھی ایک پر سے ایک ٹاٹا برلا آتا سحری کھانے کے لیے، افطاری میں ایک پر سے ایک اڈانی امبانی جیسے لوگ بیٹھے رہتے، افطاری میں وہ لوگ آتے کھانے، کون سی رقم کھا رہے ہیں؟ زکوٰۃ کی رقم کھا رہے ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ مسجد میں اعلان بند کر دیا ہے۔ یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ زکوٰۃ کے مستحق جہاں عوام ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، وہیں پر آج کے مدارس ہیں۔ اس مدارس کی برکت ہے کہ عبد الودود یہاں بیٹھ کر آپ کو دین کی بات ہی سمجھا رہا ہے۔ اسی مدارس کی برکت ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد ایک مولوی آپ کی جنازہ کی نماز پڑھائے گا۔ اسی مدارس کی برکت ہے کہ قرآن خوانی کروانے کے لیے تم ان مولویوں کو اپنے گھر بلاتے ہو۔
کسی دکان کی اوپننگ کرنی ہو، افتتاح کرنا ہو تو مدارس کے بچے کو بلواتے ہو، اور اس مدارس کو چندہ بند جو زکوٰۃ لے کر کے جاتا ہے۔ یہ صورتحال بہت سارے مسجدوں کے بارے میں معلوم ہوا ہے۔ اللہ لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا 3 باتیں۔ پہلی بات یہ صدقہ اور خیرات، سخاوت کس کو کہتے ہیں، صحابہ کے کچھ نمونے ہمیں آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ دوسری بات یہ تھی صدقہ اور خیرات میں ریاکاری نہ ہو، اور تیسری بات کیا ہے، اپنے صدقہ اور خیرات کو پیشاور بھکاریوں پر ضائع مت کیجیے۔ میں نے دیکھا ہے بھیک مانگنے والیوں کو شراب کی دکان پر بھیک کے پیسے سے شراب خریدتے ہوئے، سنی سنائی ہوئی بات نہیں ہے، ون ٹون پہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جب ہم قلعہ مسجد میں تراویح پڑھاتے تھے، میرے پاس گاڑی نہیں تھی، 5 سال تک میرے پاس بائک نہیں تھا، 5 سال تک میں آٹو سے جایا کرتے تھے قلعہ مسجد، مسجد اعظم ون ٹاؤن کے پیچھے۔ ہم نے وہاں 5 سال خطابت کیا ہے، 5 سال تراویح پڑھائی ہے۔ ون ٹاؤن پہ جیسے ہی اترتے، پہلے اس طرف جہاں کپڑے کی دکان ہے وہاں شراب کی دکان ہوا کرتی تھی، اس شراب کی دکان پر برقع والی ون ٹاؤن سے بھیک مانگ کر کے واپس جا رہی اور وہاں کھڑے ہو کر کے شراب خرید رہی ہے۔ ایسے بہت سارے ہیں۔ اور آج کل انٹرنیشنل فقیر ریکارڈنگ بچاتے ہوئے مائک کو لے کر کے گاڑی پہ آتا ہے، وہ انٹرنیشنل ہے۔ ارے ان کے پاس اتنے پیسے جتنے ہمارے آپ کے پاس نہیں ہیں، ہمارے آپ کے پاس نہیں ہے، اتنے پیسے ہیں ان کے پاس، لیکن عادت پڑ گئی ہے، مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے تو مانگ رہے نئے نئے طریقے سے۔ اور چونکہ ہمارے مسلمان دیتے بھی ہیں، اس لیے رمضان کے مہینے میں کیا ہو رہا ہے، بہت سے غیر مسلم، اب چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، بہت سے غیر مسلم عورتیں رمضان میں برقع پہن کر کے بھیک مانگنے کا کام کرتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ سب کو بھی صحیح سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔